السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب امان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو۔ ایپیسوڈ نمبر 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیے ہوں اس کے ہونٹ۔ ایول نے اپنے نوکیلے دانت حور کے لبوں میں گاڑے تھے جس سے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ حور کے لبوں کو آزاد کر کے وہ اس کی نازک گردن پر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ پورے کمرے میں حور کی چیخ گونجی تھی۔ اس کی پوری گردن سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی گردن اور ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ ایول نے کھینچ کر اس کے لہنگے کی شرٹ کو دور پھینکا تھا، پھر اپنا کوٹ اور شرٹ اتاری تھی۔ صحیح معنوں میں حور کی جان اب نکل رہی تھی۔ ایول نے پیٹنے کے انداز میں خود کو بیڈ پر پھینکا تھا اور خود اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ حور کے پورے جسم کو بے لباس کر کے ایول اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ انتہائی بے دردی بے حسی سے وہ حور پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ حور کے نازک جسم کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ ایول سے پہلے اس نازک سراپے کو کسی نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔ ایول روح کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا۔ اس کے انداز سے حور کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی اور وہ بیچاری سسک کر بس یہی کہہ رہی تھی، شاہ جی پلیز بخش دیں، آئندہ مت نہیں کروں گی، لیکن کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، رحم کرے شاہ جی مجھ پر، خدا کے واسطے میں مر جاؤں گی، شاہ جی پلیز۔ وہ معصوم گڑیا ٹوٹ چکی تھی، اب بھی وہ رحم مانگ رہی تھی اپنے شاہ جی سے۔ وہ اسی طرح رو رو کر سسک کر تڑپ کر اپنے شاہ جی کی باہوں میں آنکھیں موند گئی تھی، مگر وہ ظالم شخص اب بھی اس پر اپنی محبتوں کی چھاپ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ صبح کے 5 بجے کے وقت ایول حور کے بے لباس جسم کو کمفرٹ سے ڈھنگ کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نیچے بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا تھا۔ اس کی نظر اپنی حیات قلبی پر پڑی جبکہ جو کہ دنیا جہاں کے تھکن درد لیے سوئی تھی۔ نیند میں بھی وہ کانپ رہی تھی، نیند میں بھی اس کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا۔ جب ایول بیڈ پر اس کے قریب گیا، اسے اپنی باہوں میں آنکھیں بھر کر اس کی آواز سن رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کے لبوں پہ ایول کا نام تھا، شاہ جی پلیز رحم کرے تم مجھے، سب بہت دکھ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے مجھے، شاہ جی پلیز۔ نیند میں بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے اتنی تکلیف تھی کہ وہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ ایول اس کے ساتھ اب بھی وہی سب کر رہا تھا۔ ایول نے اسے انتہائی نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ساتھ اس کی بے داغ پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھ رہا تھا۔ حور کو بھی اس کی باہوں میں کچھ حد تک سکون آتا ہے۔ وہ بھی ایول کی باہوں میں اپنا سر چھپائے سو رہی تھی۔ ایول کو اس کی نرم گرم سانسیں اپنے سینے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ ایول کی آنکھ صبح 10 بجے حور سے پہلے کھلتی ہے۔ حور کو پیار بڑی نظروں سے دیکھ کر اس نے جلدی سے حور کو الماری سے اپنی بلو کلر کی فل سلیوز والی شرٹ پہنا دی تھی۔ حور کا نکھرا خوبصورت سراپا ایول کو بے بس کر رہا تھا، مگر اس نازک گڑیا پر رحم کرتے ہوئے ایول نے اسے بیڈ پر لیٹا کر کمفرٹ سے ڈھک دیا تھا۔ آج شیش محل میں سب عورتیں تھیں۔ یہ کام ایول نے نینا اور پری کے ذمہ لگایا تھا، جنہوں نے رات کو ہی یہ کر لیا تھا۔ ایک عورت کو اپنے کمرے میں بلوا کر ایول نے اسے اچھے سے پورے کمرے کی صفائی کا کہا تھا، جبکہ ایول خود براؤن شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہنے خود حور کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ تو مزے سے سو رہی تھی۔ حور کی نیند ہی ایسی تھی، گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والی۔ وہ عورت کمرے کی ایک ایک چیز کو صاف کر کے ہر جگہ سے گلاب کے پھول اٹھا چکی تھی۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد وہ ایک نظر حور کو دیکھ کر جا چکی تھی۔ اسے یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی چھوٹی لگی تھی۔ تو اتنی چھوٹی بچی تھی ان کی بیوی جی۔ یہ بات سن کے وہ سب حیران تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کوئی ظالم سخت قسم کی عورت ہوگی ان کی بیوی جی، لیکن یہاں تو بات ہی اور تھی۔ حور نے جب اپنی مندی آنکھیں کھولی، اپنے بالکل سامنے ایول یعنی اپنے شاہ جی کو پایا، جو دیوانوں کی طرح حور کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر محبت تھی جو حور سے چھپ نہیں سکتی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہلے اسے صرف ڈر لگتا تھا ایول سے، لیکن اب اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ ایول نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا، اٹھو فریش ہو جاؤ میری جان، اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں۔ ایول کی آواز سنتے ہی وہ آنکھوں میں آنسو سموئے شرم سے دوہری ہوتی ہوئی دکھتے جسم کے ساتھ
بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کا پورا جسم درد میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے چلنے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھائے تھے جسم میں ہمت نہیں تھی اس کی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، ایول نے جلدی سے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ حور کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ آج چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک صبح ایسی بھی ہوگی اس کی زندگی میں۔ ایول اس کو باتھ روم میں چھوڑ چکا تھا۔ وہ پریشان سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں ہیلپ کروں؟ ایول نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ہو جاؤں گی خود۔ ایول باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ حور کو اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر بہت رونا آیا تھا۔ گالوں پہ آنسوں کے مٹے مٹے نشان، کھلا ہوا چہرہ، آج اسے اپنا پورا جسم کھلا کھلا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، جو کہ اس کے شاہ جی کی قربتوں کا اثر تھا۔ آپ بہت برے ہیں شاہ جی، بہت برے۔ وہ روتے روتے ہی فریش ہو کر وہی بلو شرٹ اور نیچے بلو ٹراؤزر پہنا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو ایول اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نارمل سی شرٹ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، بالوں کو ٹاول میں بندھے، سر پہ کیے، بھیگے چہرے کے ساتھ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، تیکھا ناک، سرخ ہوتے ہونٹ جو اور دنوں کی نسبت آج اس کے شاہ جی کی مہربانیوں سے سرخ ہوئے تھے۔ یہ ٹراؤزر حور پر بالکل پورا تھا، کیونکہ جب ایول 15 سال کا تھا تب اس کی ماں نے اسے یہ دلایا تھا، مگر اس پر چھوٹا تھا کیونکہ ایول لمبا تھا کافی، تب سے اس نے یہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ حور کو دیکھے جا رہا تھا اور حور نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ فرش پر دروازے پر دستک ہوتے ہی ایول اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ملازمہ اندر آ کر اسے سیف، نینا، پری اور ٹائیگر کا بتاتی ہے کہ وہ نیچے ناشتے پہ ویٹ کر رہی ہیں۔ ایول ملازمہ کو جانے کا کہہ کر خود حور کی بے حد قریب ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی تیار ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں ڈیزائنر ڈریسز لے کر آ جائے گی، ان میں براؤن کلر کا بھی ایک ڈریس ہوگا، وہ پہننا، میں نینا اور حور کو بھیجتا ہوں اوپر، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، حور نے بمشکل جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ڈر تھا۔ ایول حور کی بڑی بڑی آنکھوں پہ لبوں کا لمس جوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایول کے جاتے ہی حور صوفے پر ڈیسی گئی تھی۔ نینا اور پری ایول کے کہنے پر حور کے کمرے میں آ گئی تھی اور اس کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر نینا پریشانی سے حور کی طرف بڑھی تھی۔ اسے یہ چھوٹی سی پیاری سی معصوم لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ کیا ہوا؟ نینا کی پریشان آواز حور کو سنائی دی تھی۔ نینا کو دیکھتے ہی حور اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا حور میری جان، اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی وہ شاہ جی، وہ بہت برے ہیں، آپ نے کہا تھا وہ بہت اچھے ہیں، وہ سو کر کے بتا رہی تھی۔ حور ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ حور نے جیسے ہی اپنا چہرہ نینا کی طرف اٹھایا تو نینا دیکھتی ہی رہ گئی۔ سرخ چہرہ، رونے کی وجہ سے سوجی آنکھیں، لال ہوتے ہوئے ہونٹ۔ ٹینا کی نظر جب اچانک حور کی گردن پر پڑی تو وہ گھبرا گئی تھی۔ ایول نے اس معصوم لڑکی پر کون کون سے ستم کیے ہیں؟ یہ تو عشق تھی ایول کا، اور اپنے عشق کا ایک ہی رات میں اتنا برا حال کر دیا تھا ایول نے۔ نینا اور پری کو اب اور خوف محسوس ہو رہا تھا ایول سے کہ اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو بھی معاف نہیں کیا، اسے بھی اس کی ہمت کے مطابق پوری سزا دی۔ حور کا نازک وجود زور سے ہچکیاں لے رہا تھا جبکہ گردن اور چہرہ سرخ پڑا تھا۔ نینا پریشانی سے حور کو اپنے سینے سے لگائے دلاسے دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا حور، ایول کو غصہ آ گیا ہوگا، تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، نینا فکر مندی سے حور کو کہہ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔